دنیا کے امیر ترین شخص کی ناقابل یقین کہانی۔ آپ نے ایلون مسک، جیف بیزوس اور لیری ایلیسن جیسے ارب پتیوں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کی دولت ان تینوں سے کہیں زیادہ تھی؟ ملیے منسا موسا سے، جو 14ویں صدی کے افریقی بادشاہ تھے اور جن کی دولت اتنی وسیع تھی کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر آج کے حساب سے ان کی دولت کو دیکھا جائے تو یہ 400 سے 700 ارب ڈالر تک بنتی ہے۔ یہ آج کے سب سے امیر شخص کی دولت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس دولت کا کیا کیا؟ 1324 میں منسا موسا نے مکہ کی زیارت پر جانے کا ارادہ کیا، لیکن یہ کوئی عام زیارت نہیں تھی۔ وہ 60,000 افراد کے ساتھ نکلے، جن میں 12,000 خادم شامل تھے اور ہر ایک کے پاس 4 پاؤنڈ سونے کے بار تھے، اور ان کے ساتھ 100 اونٹ تھے جن پر 300 پاؤنڈ سونے کی خاک تھی۔ جب منسا موسا مصر سے گزرے تو انہوں نے اتنا زیادہ سونا خرچ کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا کہ انہوں نے اکیلے ہی ہائپر انفلیشن پیدا کر دی۔ سونے کی قیمتیں اتنی گر گئیں کہ معیشت کو دوبارہ سنبھلنے میں 10 سال لگے۔ لیکن منسا موسا کی کہانی صرف دولت تک محدود نہیں۔ منسا موسا نے تمبکٹو کو علم کا مرکز بنا دیا۔ انہوں نے ہر ہفتے نئے مدارس، لائبریریاں اور مساجد تعمیر کیں۔ یونیورسٹی آف سانکور، جو انہوں نے تمبکٹو میں تعمیر کی، دنیا کی پہلی یونیورسٹیوں میں سے ایک تھی، جہاں 25,000 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کی لائبریری میں 10 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ بے پناہ دولت کے باوجود منسا موسا اپنی سخاوت اور وژن کے لیے مشہور تھے۔ وہ سونا جمع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ اپنے لوگوں اور سلطنت کی ترقی میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ ہر جمعے وہ ایک نئی مسجد تعمیر کرتے تھے، کچھ جیسے تمبکٹو کی جنگویر بر مسجد آج بھی 700 سال بعد موجود ہے۔ منسا موسا کے دور حکومت نے مغربی افریقہ کو سنہری دور میں داخل کیا۔ انہوں نے تعلیم، فن تعمیر اور تجارت کو فروغ دیا۔ ان کی سلطنت ایک ثقافتی مرکز بن گئی، جہاں مشرق وسطیٰ اور یورپ سے اسکالرز آ کر علم کا تبادلہ کرتے تھے، لیکن مغربی تاریخ کی کتابوں میں ان کا ذکر بہت کم ہے۔ تو آخر ہم کیوں منسا موسا کے بارے میں جانیں؟ نمبر 1، اقتصادی اثر۔ ایک شخص کی اعمال عالمی معیشت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، قیادت۔ دولت کی بجائے علم اور انفراسٹرکچر پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ثقافتی تبادلہ۔ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جو تعلیم اور تنوع کو فروغ دے۔ نمبر 4، تاریخی تناظر۔ ان کی دولت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ طاقت اور خوشحالی کے مراکز تبدیل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، تعلیمی ورثہ۔ ان کے قائم کیے گئے ادارے صدیوں تک علم کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منسا موسا کے دور حکومت سے ہمیں آج بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگلی بار جب بھی آپ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی بات سنیں، یاد رکھیں ایک ایسا بادشاہ بھی تھا جس نے اپنی سخاوت سے معیشت میں بحران پیدا کیا، ایک ایسا رہنما جس نے علم کو سونے کی طرح قیمتی جانا۔ یہ ہے منسا موسا کی بھولی بسری کہانی، جو ہمیں آج بھی متاثر کرتی ہے۔